چمنے طیب بے سنبل جو سنوارے سبحان اللہ۔ اچھا، عورت کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے نا اپنے بالوں سے ہوتی ہے۔ وہ کسی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن بالوں کو نہیں کٹوا سکتی، گنجی نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اتنی محبت ہوتی ہے، ذرا بال گرتے ہیں تو فکر ہو جاتی ہے میں کیا کروں، کون سا شیمپو لگاؤں، بال گر رہے ہیں، تو بالوں سے بڑی محبت کرتی ہے عورت۔ مدینہ منورہ کے باغ میں سنبل کا پھول جو ہے نا وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے اوپر جا کے بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں، اور ریشوں کے درمیان جب ہوا چلتی ہے وہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، جیسے انسان کنگھی کرتا ہے تو کنگھی کے دانوں سے شکن پڑتی ہے نا بالوں میں۔ لیکن مدینہ منورہ کے باغ میں جب سنبل کا پھول کھلتا ہے اور پھر ہوا چلتی ہے اور اس کے اندر شکنیں پڑتی ہیں تو اس کے حسن کا عالم کیا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں، سنو، چمنے طیب بے سنبل جو سنوارے تو حور بڑھ کر جو سنوارے گیسو، اور کھینچو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی۔ کبھی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں کہ یہاں درد ہو رہا ہے تو یہاں معاملہ ہے تو حکیم سب کہتے ہیں ایک کام کرو، یہاں پہ گرم پانی دھارو، گرم پانی دھارنا، تو جس چیز پر دھارا جائے فیض اس کو ملتا ہے، نہ کہ جس چیز سے دھارا گیا۔ پانی کو فیض نہیں ملتا، فیض اس کو ملتا ہے جس جگہ دھارا جائے۔ رات اپنے گیسوں سے پوری رات حضور کے روزے کو جھاڑو دیتی رہی۔ جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو ہلکی سی گرد اڑتی ہے، ذرات اڑتی ہے۔ جب شبنم نے دیکھا تو کہ میں پیچھے کیوں رہوں، تو شبنم دھار رہی ہے گیسو شب کے، اس لیے نہیں کہ اس کو فائدہ ملے بلکہ خود کو فائدہ ملے۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں، سنیے گا، کہ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، تو شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے کیسو، شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج فرض فرمایا، ایک حج فرض فرمایا، توجہ ہے نا، فرض حج ایک فرمایا، وہ بھی تھا قران، حج قران۔ حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ ہم کرتے ہیں یہاں سے تقریباً جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے جاتے ہیں عمرے کا احرام پہن کے، پھر عمرہ کرتے ہیں، پھر حلق کرواتے ہیں، پھر احرام اتارتے ہیں، پھر حج کے دن آتے تو پھر احرام باندھ لیتے ہیں۔ اور جو حرم میں رہنے والے جو ہوتے ہیں، جو قریب قریب میقاتی جو ہوتے ہیں، وہ پھر حج افراد کر لیتے ہیں، اس کا الگ معاملہ سے، اس کو قربانی واجب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا حج قران، تو حج قران وہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے چلے تو عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے، اور پھر عمرہ کر کے احرام اترتا نہیں جب تک کہ حج نہ کرے، تو لمبا پیریڈ رہنا پڑتا ہے، ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے احرام کے اندر، اور ظاہر ہے کہ احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو لگا نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا میل چھڑانے کی نیت سے، اور کنگھی بھی ایسے نہیں کر سکتا جیسے جنہیں یہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہو وغیرہ وغیرہ، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اب تصور کریں حضور نے حج قران فرمایا، تصور کریں ذرا، اور حضور کی زلفیں اتنے دنوں تک بظاہر لگتا ہے کہ بڑی پریشان ہیں، اور ویسے بھی میلا کچیلا حاجی ہے نا اللہ کو پسند ہے، تو حضور کے کپڑوں کو میلا نہیں کر سکتے معاذ اللہ،
یعنی کہ کوئی حضور کے کپڑوں کو میلا کہہ نہیں کفر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کپڑے یہ نہیں گل کے کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا. فریاد کو پہنچی ہے سیاہی ہے گناہ کہ ہم لوگوں کے گناہوں کی سیاہی جو حاضر ہو گئی ہے. حضور کرم فرمائے. تو اب ذرا اندازہ کیجئے وہ کیسا کیفیت ہوگی. اتنے دن تک احرام میں رہے اور اب موقع آ رہا ہے کہ حلق کروائیں. قربانی کر لی, اب حلق ہو رہا. اب حلق ہو رہا ہو تو صحابہ کرام کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایسے حضور کے گرد کہیں بال مجھے مل جائے, مجھے بال بار مجھے مل جائے, نیچے نہ آئے. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کا جو نا اعلیٰ حضرت نے عشق سکھایا اور ادب بھی سکھایا. حضور کے گیسو کو کہا کہ اصل میں یہ گیسو جو ہے نا پریشان ہے. کیا ہے؟ کس غم میں پریشان ہے؟ کہ امت کے غم میں پریشان. تو پھر کیا ہوا؟ پھر گیسو سدھارے. کیوں سدھارے؟ سنیے. آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر, آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر ہم تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے. سو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے. یہ ذرا سنیے کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. اب جب گیسو مبارک رخصت ہوئے تو پہلے تو گوشت تک تھے, پھر تادوش آئے, پھر دوش پر آئے. جب رخصت ہوئے تو امام کہتے ہیں کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش. گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے. اور حضور کے چہرے مبارکہ پر, حضور کے عارض مبارک پر جب گیسو آئے, جب حضور کے مبارک عارض پر جب گیسو آئے تو کیا منظر پیش کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ حضور کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ تو کعبہ عاشقاں ہے. کیا ہے؟ کعبہ عاشقاں ہے. تو کعبے کو غلاف بھی تو ہوتا ہے نا, کعبے کو غلاف بھی تو ہوتا ہے نا. تو امام کہتے ہیں کعبہ جاں کو پنہایا ہے غلاف مشکین, اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو, اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو. ایسے اصحابہ کرام کھڑے تھے, ہجوم تھا کہ بس مجھے مل جائے, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. اب یہ جب گیسو مبارکہ نیچے تشریف لے آ رہے ہیں, یہ کوئی اشارہ کر رہے ہیں غلاموں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں, سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں. یعنی سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو, سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. اچھا ایک بات بتائیں, چاول جو ہے نا, چاول اس کی فصل کے لیے پانی چاہیے نا, زیادہ چاہیے نا پانی. یہ چاول ہوتا کس میں؟ دھان. دھان دھان میں ہوتا نا. میں ایک دفعہ کسی ملک میں تھا تو پروگرام وغیرہ تھا, تو علماء کرام بھی کافی آئے ہوئے تھے, تو کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا کھانے کے دوران چاول پیش کیے گئے, تو ایک انڈیا سے آئے تھے, ان کا جناب چاول تو بریلی کا اچھا.
بڑا مشہور ہے بریلی کا چاول اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بریلی کا چاول. میں نے کہا کیوں نہ ہو. میں نے اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت نے دعا کی. میں نے ہاں اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت نے کہاں دعا کی. میں سناتا ہوں دعا اعلیٰ حضرت کی. امام کہتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. ہاں چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. یہ ہے تسبیح. کیا ہے؟ یہ اس میں دانے پروئے گئے کس کے ساتھ بندھے ہوئے؟ ایک تار کے ساتھ. ایک تار نے اس کو باندھا ہوا. اس کے مجموعوں کو ایک مجموعے کو اس نے باندھا ہوا. ایک تار. اگر یہ تار اگر کٹ کے کنارے ہو جائے تو پھر اس کا مجموعہ قائم رہے نہیں ہوا نا. حضور کی مبارک زلفوں کا اقبال. اللہ کی سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں حضور کی حقیقت ہے. جن کو اشارے ملتے ہیں نا وہ پھر بیان بھی کر دیتے ہیں کہ مبارک زلفوں کا اقبال جو ہے وہ کیا ہے. تارے شیراز مجموعے کونین ہیں یہ. تارے شیراز مجموعے کونین ہیں یہ. حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے. حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے. کیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. شانہ کہتے ہیں کبھی کبھی بندہ ہاتھ سے بھی بالوں کو رنگ کرتا ہے نا. کرتے نہیں کرتے ہو ہاتھوں سے کرتے ہیں نا. شانہ کہتے کنگھی کو. اور حضور کے دست مبارکہ کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. تو اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے. شانہ ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو. کیسے ہاتھوں نے تیرے سوارے گیسو. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے. حضور تو حضور ہیں. حضور جس سواری میں بیٹھ گئے سبحان اللہ. اس سواری کی شان کیا ہے؟ چرچے حوروں میں دیکھو تو ذرا بال برا. چرچے حوروں میں دیکھو تو ذرا بال برا. سنبلے خلد کے
قربان اتارے گئے سو سنبل خلد کے